العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم محترم بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوان آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی، ہم اس آیت کریمہ کو ہر نکاح کے اور عقد کے موقع پر خطبہ نکاح کے اندر سنتے ہیں، اور خطبہ نکاح میں اس کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک عقد اور ایک قرابت داری اور ایک خاندان کے دوسرے خاندان سے جڑنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش، اس کی نشو و نما اور اس کی ذریت کو دنیا میں پھیلانے اور پھیلنے کا ایک فلسفہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان، ایک نفس سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام ذریت پیدا کی اور انہی سے جو ہے تو عورت کو بھی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو، اور ان دونوں کے ذریعے سے آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، ان دونوں ہی کے ذریعے سے چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ داریاں، یہ جو قرابت داریاں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں میں نے اپنے صفت رحم سے نکال کر دنیا میں بانٹی، دنیا میں یہ رشتہ داریاں پھیلائی۔ صفت رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، تو اسی رحیم ہونے کی صفت سے اللہ نے یہ رشتہ داریاں، یہ رحم و کرم کی ہم سب کو عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس سے پوچھئے جو شوہر مرد تو ہے لیکن اس کے پاس اگر عورت نہ ہو، اس کو اگر رشتہ نہ ہو، اگر اس کے پاس بیوی نہ ہو، تو اس سے عورت کا مقام اور عورت کی نعمت پوچھ لیجیے۔ اس عورت کو شوہر کی نعمت اور شوہر کا مقام و مرتبہ پوچھ لیجیے جس کے پاس شوہر نہیں، اور ان میاں بیویوں کو اولاد کی نعمت کا پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں، یا ان اولاد کو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے، انہیں ماں باپ کی نعمت کا پوچھئے، تب اندازہ ہوتا ہے۔ کسی بھائی کے پاس بہن نہیں ہے تو بہن کے نہ ہونے کا جو ہے تو افسوس اور غم کتنا ہوتا ہے۔ کسی بہنوں کے پاس بھائی نہیں ہے تو ان بہنوں کو بھائیوں کا مقام پتہ چلتا ہے کہ بھائی کی اہمیت کتنی ہے۔ تو یہ جتنی بھی رشتہ داریاں اللہ نے عطا فرمائی ہے، بہن کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، والد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، خالہ کی صورت میں، اور جتنی یہ رشتہ داریاں، ماموں، پھوپھی، چچا زاد بھائی، خلیرے بھائی، یہ جتنی رشتہ داریاں اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمائی۔ اگر یہ رشتہ داریاں میرے بھائیوں اگر نہ ہو تو دنیا میں انسان تنہ تنہا ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس کے رشتہ دار نہ ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس سے رشتہ داری کی اہمیت پوچھ لیجیے۔ ہاں، کوئی غم کو مٹانے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں، کوئی جو ہے تو بیمار پرسی کرنے والا نہیں، کوئی جو ہے
کوئی بیمار ہے اس سے پوچھئے، جس کے رشتہ دار نہ ہو، جس کے پاس یہ نعمتیں نہ ہو، اس کا غم بانٹنے والا، اس کی بیماری میں پرسگیری کرنے والا، اس کو جو ہے تو کھلانے والا پلانے والا اگر کوئی نہ ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرابت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ سب نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، تمام خاندان اور رشتہ دار اس کو جو ہے تو دلاسا دینے کے لیے پہنچتے ہیں، مصیبت میں آتا ہے اس سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے جو ہے تو رشتہ دار دوڑتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی مصیبت دور ہو جائے، اس کی جو ہے تو بیماری دور ہو جائے، اس کے اوپر غم آئے ہیں، اس کے غم جو ہے تو دور ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں میرے بھائیوں عطا فرمائیں، اور اسی نعمت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اسی رحم، اسی قرابت کی بنا پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور جو ہے تو انجیل مقدس کو لینے کے لیے، تو اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر چلے گئے کہ قوم کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے تو قوم کی دیکھ بھال میں لگ گئے، لیکن قوم جو ہے تو بت پرستی کے اندر مبتلا، اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ کفر و شرک ہے، بتوں کی اور بچڑے کی پوجا سے، عبادت سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم نہیں مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے لوٹے اور اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان بتا ہارون تو نے قوم کو اس بچڑے کی پوجا سے کیوں نہیں روکا؟ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں کے بیٹے، مجھے میرا گریبان پکڑ کر مجھے متہم نہ قرار دے، مجھے ملزم نہ ٹھہرا، چونکہ میں اپنی قوم کو تیری غیر موجودگی میں سمجھا چکا ہوں، انہیں اس بچڑے کی پوجا سے روک چکا ہوں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی رشتہ داری یاد دلائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جو ہے تو بہت سی مرتبہ رشتہ داریاں یاد دلائی، جیسے قریش مکہ جو کافر تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب انہیں دعوت دیتے تھے اور جب وہ باز نہیں آتے تھے، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کا بھی ایک جواب یہ بھی ہوا کرتا تھا، اے کفار مکہ، اے قریش مکہ، میرا نہ صحیح مجھے نبی نہ مانتے ہوئے لیکن کم از کم رشتہ داری کا اور قرابت کا تو خیال رکھا کرو۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ انسان آج دنیا میں اکیلا نہیں، اس کا غم بانٹنے والے اس کے رشتہ دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس رشتہ داریوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رشتہ داریوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت رشتہ داری آئی، مخلوق کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو مخلوق کے اندر چونکہ رشتہ داری بھی بنانی تھی، اللہ کو بیٹا بنانا تھا، اولاد بنانی تھی، بیوی، یہ تمام رشتہ داریاں بنانی تھی، پیدا فرمانی تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرابت تھی، یہ جو رشتہ داری تھی، یہ رشتہ داری جو ہے تو فٹ سے جو ہے تو اللہ کے سامنے آ کر اللہ کا عرش پکڑ کر رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او رشتہ داری، اب یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رشتہ داری جو ہے تو کیسے جو ہے تو پکڑ سکتی ہے، بول سکتی ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا۔ تو رشتہ داری جو ہے تو اللہ کا عرش پکڑ کر رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ تو اللہ نے پوچھا ہے رشتہ داری تو کیوں رو رہی ہے، تو کیوں گڑ گڑا رہی ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو رشتہ داری کہنے لگی کہ اللہ آپ مجھے پیدا فرمائیں گے لیکن
تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تھا، اے قرابت، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا؟ تو رشتہ داری جو ہے تو اس بات پر راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں معاف کرنا مجھے، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، ہم مولوی ہیں، نمازی ہیں، فلاں ہیں، حاجی صاحب ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، تبلیغ میں جانے والے ہیں، نماز کے پڑھنے والے ہیں، روزے کے رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، امامت کے کرنے والے ہیں، لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر قرابت کا لحاظ نہیں ہے، ہم سے اگر کوئی رشتہ دار ٹوٹا ہوا ہے، ہم اگر کسی رشتہ داری کو توڑ کر یہ اعمال کر رہے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ پاک ان تمام چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے، بلکہ پہلے یہ جو رشتہ قطع کیا تھا، جو رشتہ توڑا تھا، اس کی بنا پر سیدھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ بتائیے ہمارے کتنے رشتے ایسے ہیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے سامنے گردنیں جھکا کر 2 منٹ کے لیے میرے بھائیو سوچیے، ہم سے کون ناراض ہے، کیوں ناراض ہے، کہ کون سا رشتہ ہم نے توڑا ہوا ہے، کون سے رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، کس بنا پر ناراض ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو سبحان اللہ، اگر ہے تو پھر اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میرے بھائی، پھر نمازیں کام نہیں آئے گی، پھر روزے کام نہیں آئیں گے، پھر حج پہ جانا، مولویت کا اختیار کرنا، امامت کا جو ہے تو چلانا، یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں کام نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے مجلس سے وہ آدمی اٹھ جائے جو رشتوں کو قطع کرنے والا ہو، جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، جس کے رشتے دار اس کی وجہ سے ناراض ہو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک آدمی اٹھا اور وہ چلا گیا۔ ہم نے معلوم کیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اس کے پیچھے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات پر اٹھ کر گیا، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی رشتہ توڑا ہوا۔ تو صحابی فرماتے ہیں وہ اپنے خالہ کے گھر گیا، اور اس کی خالہ اور اس کے درمیان جو ہے تو ناراضگی تھی، وہ اپنے خالہ کے پاس جا کر معافی مانگ گیا، وہ معافی مانگ کر جو ہے تو دوبارہ جو ہے تو مجلس میں آ کر بیٹھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بھی رشتے کو توڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، رشتوں کو قطع کرنا، رشتوں کو توڑنا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ ہم اس کو جو ہے تو نماز کو چھوڑنے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، ہم روزے کے نہ رکھنے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، ہم جھوٹ کے بولنے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، زنا کے کرنے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، اور شراب کے پینے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن رشتہ داریوں کو توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا اس گناہ کے کرنے پر جہنم میں داخل نہیں کیے جاؤ گے؟ ضرور میرے بھائی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے تو اپنی ان رشتہ داریوں کی قدر کو سمجھیں، اللہ کے اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ میں نے بتایا کہ یہ نعمتیں کتنی بڑی ہے، یہ جب نعمت نہیں ہوتی ہے تو انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو قرابت کی صورت میں، رشتہ داریوں کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے کہا، اور اللہ کے نبی نے بھی اس کا اپنی پوری زندگی میں پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اب آئیے کہ رشتہ داری اور قرابت کا لحاظ اور پاس کیسے رکھا جاتا ہے، اس کے جو ہے تو رشتہ داری کو پاس اور لحاظ رکھنے کے کیا اسباب ہے، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، اسلام نے کیا سکھایا کہ رشتہ داری کو کیسے جو ہے تو باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس
لگے اللہ کے رسول میرے فلاں رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھے گالی دیتے ہیں پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، مجھ سے جو ہے تو بغض سے اناد اور دشمنی رکھتے ہیں، پھر بھی میں جو ہے تو ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں، میں ان سے تھک گیا، میں اللہ کے رسول کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جب تک تمہارا یہ عمل اسی طریقے سے جاری رہے گا، یعنی تمہارے رشتہ دار تم سے جو ہے تو رشتے کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تمہاری اچھائی کا بدلہ برائی کی صورت میں دیں گے، تمہاری اچھے بول کے نتیجے میں گالیوں سے اس کا جواب دیں گے، تمہاری محبت کا جواب حسد اور بغض سے اور دشمنی سے دیں گے، جب تک تمہارا یہ عمل جاری رہے گا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو فرشتہ ان تمام چیزوں کا بدلہ تمہیں اچھائی کی صورت میں، تمہاری حفاظت کی صورت میں، تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کی صورت میں، تیرے مال کی حفاظت کی صورت میں، تیرے جان کی حفاظت کی صورت میں اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما کر دیتا ہے۔ اور جس دن یہ ابو ہریرہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انہی کے جیسا معاملہ کرے گا، یعنی تیرے رشتہ دار اگر تیرے ساتھ اچھے رہ رہے ہیں تو تو بھی اچھا رہ رہا ہے، یہ تو بدلہ ہو گیا، وہ تیرے ساتھ برائی سے پیش آ رہے ہیں تو تو بھی ان کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، تو یہ تو بدلہ ہو گیا، اللہ تو دونوں کو مجرم قرار دے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے جو ہے تو آج رشتہ داریوں کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے آیا تھا، تو ہم بھی یاد رکھتے ہیں کہ کیا لے کر آیا تھا، گلاب جامن لے کر آیا تھا یا سیب لے کر آیا تھا یا موز لے کر آیا تھا یا ناریل لے کر آیا تھا، ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں وہ بھی جب بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی وہی چیز لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری شادی بیاہوں میں جو تحفے تحائف رشتہ داریوں کی بنا پر دیے جاتے کیا وہ ادنے کا بدلہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے لفافہ دیا ہے تو کیا اس لفافے کو لکھا نہیں جاتا کہ فلانے نے کتنا دیا ہے اور فلانے نے کیا لا کر دیا ہے، ہم بھی اس کے خوشی میں وہی چیز اتنے ہی کی چیز لوٹائے، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع نہیں فرمایا، لیکن رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں، رشتہ داری کا مطلب ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں کہ ایثار و قربانی۔ سامنے والا ہمارے رشتے کو توڑ رہا لیکن ہم جوڑنے کی کوشش کریں، سامنے والا ہمیں گالی دینے کی کوشش کر رہا ہے ہم اسے اچھے بول بولیں، سامنے والا رشتے کو توڑنے کی بات کر رہا ہے ہم اسے جوڑنے کی فکر کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے قرابت داری کا لحاظ رکھنا، قرابت داری کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو میرے بھائیوں اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو یہی چیزیں ملتی ہیں، دشمنوں کو کھانا کھلانا، اور جو ہے تو جو رشتہ دار اللہ کے نبی کے جان کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جب وہ آئے مجرم بن کر آئے اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا وہ واقعہ آپ نہیں سنتے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی کے چھاتی پر کھلی ننگی تلوار لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے وہ پوچھتا ہے کہ بتا محمد تجھے کون بچائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بچائے۔ تو یہ اللہ کی طاقت سے وہ تلوار اس کی چھوٹ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے اور اللہ کے نبی وہ تلوار اٹھاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی نے اسے مار ہی دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اسے بخش دیا اور معاف فرما دیا۔ اسی کے نتیجے میں وہ ایمان لانے والا بنا، اسی کے نتیجے میں وہ کلمے طیبہ کا پڑھنے والا بنا۔ تو میرے بھائیوں رشتہ داریاں اس صورت میں زندہ ہوتی ہے، ایثار و قربانی کے نتیجے میں، پیار و محبت کے نتیجے میں، بدلے کا بدلہ بدلے سے دینے سے نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں یہ جو رشتہ داریاں آج کل عام ہوتا جا رہا ہے کہ بیوی شوہر کی نہیں ہو رہی ہے، شوہر بیوی کا نہیں ہو رہا ہے، اولاد ماں باپ کی نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے نہیں ہے، ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی تباہی رشتہ داریوں کو لے کر جو ہے بچا اور رشتے ناطے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا ہے۔ ہم اپنے رشتے ناطوں کا چھوڑ کر غیروں سے اتنے جو ہے تو رقابتیں اور اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں۔ ہاں
تو میرے بھائیو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے تو الٹا کریں گے، اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھنے کے بجائے غیروں کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ جس دن دیکھ لینا کہ ہر چیز میں الٹا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قریب۔ اب آخر 2 منٹ میں آپ کو یہ سمجھاتا چلوں کہ یہ قرابت داریاں اور رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی وجوہات جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جو گھر کا جو بڑا فرد ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا اپنا مزاج رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ ہاں، اور یہ بیماری جو ہے تو مردوں کے اندر ہوتی ہے۔ باپ بڑا سخت ہے، سخت مزاج ہے، غصیلا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ بیوی کی سنتا ہے، نہ اولاد کی سنتا ہے، نہ دوسرے اپنے بھائیوں کی سنتا ہے، نہ اپنے والدین کی سنتا ہے، بس اپنا ایک کھٹا اور گھٹیا مزاج تمام کے اوپر چلانے کی وجہ سے رشتے ناطے آپ کو۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ کسی بھی خاندان میں اگر دیکھیں تو ایک نہ ایک بدمزاج آدمی پورے رشتہ داریوں کو خراب کر رہا ہے، اپنی انانیت کی بنا پر، اپنے برے بول کی بنا پر، اپنے غلط غصے کی بنا پر اولاد کو ناراض کر رہا ہے، بیوی کو ناراض کر رہا ہے، کسی کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں جو رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن رہی ہے آج کے معاشرے میں، وہ ذمہ دار اور گھر کے اور خاندان کے ذمہ دار آدمی کا اپنے مزاج کو سب کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ بنایا ہے، ہر ایک کو کلر الگ دیا ہے، ہر ایک کو دماغ الگ دیا ہے، ہر ایک کو سوچ الگ دی ہے۔ تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے غصے کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق سب کو لے کر چلنے والا، سب کو اپنے مزاج کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا مستحق بنانے والا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی بیوی کے مزاج کا، اپنی اولاد کے مزاج کا، اپنی بہن بھائیوں کے مزاج کا، ان کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر کام میں مشورہ کیا۔ تو میرے بھائیوں سب سے بڑی وجہ جو بن رہی ہے وہ کسی گھر، کسی خاندان اور جو ہے تو کسی رشتہ داری میں جو بڑا فرد ہوتا ہے اس کا اپنا مزاج ان رشتہ داریوں کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ بڑا ہونے کی بنیاد پر دوسرا کوئی کچھ نہیں کہتا، اور وہ اپنی رشتہ داریوں کو توڑنے کے لیے الگ ہو جانا اور الگ رہنا، دوسرے شہروں میں جا کر بسنا، اس کو جو ہے تو اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں بکھر جاتی ہیں، سبوں کے دلوں سے محبت مٹ جاتی ہے۔ دوسرا جو سبب جو ہے علماء نے بیان فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال جو ہے تو عورتوں کے اندر ہوتا ہے، جو رشتہ داریوں کو اور قرابت داریوں کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنی زبان کا بہت غلط استعمال کرتی ہیں، شوہر کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اولاد کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، گھر کے بڑوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، وہ اپنی زبان کو چلاتی ہے ایسا چلاتی ہے کہ کئی رشتے میرے بھائیوں قطر کر رکھ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ عورت ہے۔ وہ یہی ایک وجہ ہے کہ اپنے زبان کا غلط استعمال کرنے والی۔ اس لیے میرے مائیں اور بہنوں کو بھی جو ہے تو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ تیسرا جو سبب علماء نے بیان فرمایا جس سے رشتہ داریاں اور قرابت داریاں ٹوٹتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے، دین کی تعلیم سے جب دوری ہو جاتی ہے، جب دین زندگیوں میں نہیں ہوتا ہے، گھر کے اندر جو ہے اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، تو پھر میرے بھائیوں شیطان جو ہے تو اپنا ڈاؤ چلاتا ہے، شیطان ان قرابت داریوں کو توڑتا ہے۔ جہالت جو ہے تو قرابت داری کو توڑتی ہے، رشتوں کو توڑتی ہے، سگے باپ کو اولاد سے الگ کر دیتی ہے، سگے میاں بیوی کو الگ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے سنا ہوگا
کہ شیطان کے یہاں بھی مجلس لگتی ہے، شیطان کے اپنے بھی چیلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کسی کو نماز چھڑانے سے، جو بڑا شیطان ہے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ جب اپنی کارگزاری لیتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے نماز چھڑوا دی، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے فلاں سے روزہ چھڑوا دیا، کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں نے فلاں سے زنا کروا دیا، کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں نے فلاں کو شراب پلا دی، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک لنگڑا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑے لگائے اور دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ بھائی اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اس کے لیے تخت لگایا جائے، اس کو جو ہے تو میرے پاس بازو میں کرسی کے اوپر بٹھایا جائے، پھر جو ہے تو وہ اس کو تھپ تھپا کی لگاتے ہوئے شاباشی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت دنیا بڑی نعمت کے طور پر ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے قطع تعلقی سے، اس کی نحوستوں سے اور اس کو توڑنے سے اور اس کو جو ہے تو بکھیرنے سے ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، معافی چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔